اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاة والسلام على اول العدد والرسول المسدد والمصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على امیر المؤمنین وقائد الغر المعجلین وولی رب العالمین سید الاجل وجلیل المتاخر والامام المظفر والشجاع الغضنفر والصدیق الاکبر والفاروق الاعظم ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى والسکر اخی الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول صاحب المفاخر والمناقب اسد اللہ الغالب على كل غالب ومطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على المحاضر والمغائب آنی سیدنا و مولانا و مقتدنا علی ابن ابی طالب نعرہ حیدر و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتہبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحق وکلامہ الحق الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. صلوات ایسے پڑھے جیسے آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہے. محمد حاضرین و ناظرین، سادات و مومنین، عزاداران مظلوم کربلا، پرساداران اولاد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس دعا سے ذکر آل محمد کی ابتدا کرتا ہوں کہ مالک الملک اللہ آپ تمام کو اس دنیا جہان میں محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. سیاد کی عبادت کو قبول فرمائے اور مالک آپ کو اس عظیم عبادت کا سب سے بہتر اجر عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو سب سے بہتر عبادت ہے وہ ذکر حسین ہے. اس لیے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. حسین علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی بے دلیل ہے کہ حسین کے ذاکروں میں پہلے ذاکر کا نام خدا ہے، دوسرے ذاکر کا نام مصطفیٰ ہے، تیسرے ذاکر کا نام مرتضیٰ ہے.
مولا پاک اس بے دلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن جن گھروں میں مظلوم کے صف عذاب بچتی ہے، مالک ان گھروں کو قیامت تک ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، میں اپنے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ رہا ہوں، میں نے ان سے گزارش کی تھی لاہور ایک مجلس پاک کے لیے جانا ہے، انہوں نے میری درخواست پہ نظر ثانی فرماتے ہیں مجھے ٹائم دیا، تو اب چونکہ اب ہمتاً گوش ہیں تو میں آپ کا کوئی بھی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہیں سے اس کا ذکر شروع کرنے لگا ہوں کہ جس کے ذکر سے اس کا ذکر باقی ہے۔ آپ جیے مالک آپ کو سلامت رکھے، صحیح آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، مکہ جیسا پاکیزہ شہر، بیت اللہ جیسا معتبر گھر، جناب فاطمہ بنت اسد کی مقدس آغوش، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا خون، قرآن کی آبرو، نماز کا وقار، آدم کی صفت، نوح کی نجات، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی اطاعت، یعقوب کی ضعیفی کا سہارا، یوسف کا حسن و جمال، داؤد کا لہن، موسیٰ کی گفتگو، جبرائیل کا جلال، اسرافیل کی ہیبت، میکائیل کا رتبہ، لوح محفوظ کا مقدر، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، مومنوں کا مولا، اس علی کی مدحت کا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں جس علی کی ایک جہت سے میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، وہ علی اس عظمت کا مالک ہے کہ جس کی ایک معمولی سی انگلی کی حرکت کی عبادت کائنات سے بڑھ جاتی ہے، اور ایک شب کا سونا کم از کم اس کی مرضی قرار پاتی ہے۔ آپ سلامت رہے، مگر یا علی کہنے میں تھوڑی کنجوسی کر رہے ہیں، نہیں، علی کا نام جرت مندوں کا کام ہے۔ ذرا تیرا رجب کی رات کے حالات تو دیکھو کہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، جس ابو طالب کو تم عمر بھر کہتے رہے کافر، اسی کافر کی نوجوان سے قبلہ بنا ڈالا۔ مل کے نعرہ حیدری۔ آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم مکرم سامعین، آواز قدرت آئی کائنات کے نبی کو، اے میرے رسول، اب چونکہ تیرا نگہبان ابو طالب اس ظاہری دنیا رنگ و بو میں نہیں رہا، آپ مکہ سے سوئے مدینہ ہجرت کر جائے۔ میں نے تصور کی دنیا میں سفر کیا، احدیت کی بارگاہ میں نے توحید کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، میرے مالک تو علی کل شیء قدیر ہے، کیا ہوا جو ابو طالب نہیں رہے، نگہبان رسالت نہیں رہا، تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے، وہ تیری حجت کی حفاظت کرے۔ عجب نہیں کہ آواز قدرت ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میں اللہ غیرت کا خدا ہوں، میری غیرت ابو طالب کے علاوہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتی۔ جزاکم اللہ، سلامت رہے، مالک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے محمد، آپ مکہ سے سوئے مدینہ ہجرت کر جائیے، اور یاد رکھیے جب آپ نے جانا ہے نا تو جانے سے پہلے انتظام کرنا ہے۔ وہ انتظام یہ کرنا ہے کہ آپ نے بستر پہ کسی کو سلانا ہے، اور یاد رکھیے گا جسے آپ نے سلانا ہے وہ کم از کم تم جیسا ہو۔ آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اے کائنات کے رسول، جسے آپ نے اپنے بستر کی زینت بنانا ہے وہ کم از کم آپ جیسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کا بستر ہے، کسی عام بندے کا بستر نہیں ہے۔ رسول کے بستر پہ کسی عام بندے کو سونے کی جرت نہیں کر سکتا، نہ اس کی ہمت ہے نہ وہ جسارت کر رہا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک کمال کر رہا ہے، کملی والی نے جانا ہے، بات تو سونے کی ہے، کسی کو بھی سنا دیا جائے تو مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے نا، سونا تو
سلامت رہے. آج تک یہی سنا ہے کہ مالک نے مصطفیٰ کے بستر علی کو سلا دیا. محمد بچ گئے, نبوت بچ گئی, اللہ کا دین بچ گئی. لیکن سامعین گرامی بات یہ نہیں ہے, اگر صرف مصطفیٰ کو بچانا ہوگا تو کیا وہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ جس اللہ نے محمد کو مسجد سے بچایا وہ بستر سے نہیں بچا سکتا تھا. آپ جی میں نے کہا میرے مالک محمد کے بستر پہ کسی کو سلا دے, علی کو تو سنا رہا ہے. تو کہا ہجرت میں رات ہے, رات کے کسی پہر میں مالک نے اپنے حبیب کو عرش الہی پہ بلایا. جب عرش پہ بلایا تو کافی باتیں ہوئی اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان. ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں. تمہید کا جملہ ہے, ہم کہیں منزل پہ آپ کو لے جائیں گے. میرے حبیب میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں, یعنی میری کسی صفت میں کائنات کا کوئی بندہ شریک نہیں ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ, اسے کہتے ہیں وحدہ لا شریک, کہ ہر صفت میں جو لا شریک ہو اسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا اور بلا کے کہا میرے حبیب میں وحدہ لا شریک ہوں, ہر صفت میں لا شریک ہوں, لیکن اب میں توحید کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں تیری دنیا میں رہنے والا ایک بندہ ایسے ہے جو ایک صفت میں میرا شریک ہو رہا ہے. توجہ چاہوں گا, آپ سلامت ہیں. وہ ایک صفت میں اللہ کا شریک ہو رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں مالک اور دل کون سی صفت ہے اور کون تیری صفت میں شریک ہو رہا ہے. کہا کملی والے قرآن پڑھ. کائنات کے رسول نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب آیت الکرسی پہ آیا کہا تلاوت کر. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کہا میری صفت یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی, میں اللہ سوتا نہیں ہوں, مجھے اونگ نہیں آتی. محمد یہی بتا رہا ہوں کہ میری صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ عرش پہ میں خدا نہیں سوتا, فرش پہ میرا مرتضی نہیں سوتا. آپ سلامت رہیے. مالک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. عرش پہ خدا نہیں سوتا, فرش پہ مرتضی نہیں سوتا. تو ہجرت میں یہی راز تھا. آئے ہائے ہائے, ہجرت میں یہ راز تھا. اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی ایسا بہانہ بنا, آئے ہائے ہے آپ جی, کوئی ایسا ماحول پیدا کر, علی کو سلا دے, میں اللہ لا شریک رہ سکوں. ارے یہی وجہ ہے ہم زمانے کو بتا رہے ہیں 1400 سال سے علی کہتے اسے ہیں جو ایک شب محمد کے بستر پہ سو کے تیرے خدا کو لا شریک رکھ دے, اسے علی کہتے. اللہ سارے مل کے علی مولا کے صدقے میں اب سلامت ہے. سلایا اسے جو کبھی نہ سویا تھا. جی مالک آپ کو سلامت رکھے. جو زبانیں آل محمد کے ذکر میں بولتی ہیں وہی زبانیں قبر میں بولیں گی. آپ زندہ و سلامت رہیں. خدا کی قسم ہے آپ جو اس فرش عذاب پہ تشریف فرما ہے نا, میں آپ کو مولا کا فرمان سنا کے آگے بڑھتا ہوں. یہ آپ کا آنا کوئی عام بات نہیں ہے. انوار خمسہ کی روایت ہے کہ جہاں بھی مجلس ادا ہوتی ہے اس مجلس میں جو بھی شرکت کرتا ہے وہ خود سے نہیں آتا. آپ جیے انوار خمسہ کا حوالہ دے رہا ہوں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کیوں میرے امام زمانہ اس علاقے میں جہاں مجلس ہونی ہوتی ہے ہر مومن کے گھر جا کے اسے دعوت دے کے آتے ہیں کہ تو نے اس مجلس میں جانا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, مولا آپ کو سلامت رکھے.
اپنے حفظ و مان. لہذا آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے, آپ مولا کی مرضی سے آئے ہیں. جب مولا کی مرضی سے آئے ہیں تو مولا کے بابا کے ذکر میں اگر نہیں بولیں گے تو پھر کہاں بولیں گے؟ مل کے نعرہ حیدری. آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے. سنا علی کو. میں نے کہا یا رسول اللہ بات تو سونے کی ہے, آپ کے پاس بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہیں سونے والے, جن کو نہ اذان اٹھاتی ہے نہ کوئی اشارہ اٹھاتا ہے. کسی کو سنا, توجہ رکھیے گا, کسی کو سنا دیجیے اپنے بستر پہ آواز پیغمبر آتی ہے, ہر کوئی سو سکتا ہے مگر میرے بستر پر نہیں. ارے میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ ارے زمانے کو بتا رہا ہوں کہ جب ہجرت کی شب مصطفیٰ کے بستر پہ ایک شب کے لیے کوئی علی کے بغیر سو نہیں سکتا, تو محمد کے جانے کے بعد اس کے منبر پہ علی کے بغیر سارے مل کے جرس. مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے, صحیح آپ کو اپنے حفظ و مان. اور قبلہ آصف شک علی کی پوری زندگی نبی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جب بھی کہا لبیک یا رسول اللہ, جہاں بھی بلایا لبیک یا رسول اللہ, جس موقع پہ بلایا لبیک یا رسول اللہ. بتاؤں علی کی مکمل تربیت چونکہ ابو طالب نے کی, تو ابو طالب کی تربیت کے نتیجے کو کم از کم یا مصطفیٰ کہتے ہیں یا مرتضیٰ کہتے ہیں. علی نے پوری زندگی نبی کے آگے کیوں نہیں کہا؟ جب بھی کہا لبیک یا رسول اللہ, علی ادھر آؤ لبیک یا رسول اللہ, علی ادھر آؤ لبیک یا رسول اللہ, علی اس جنگ میں جاؤ لبیک یا رسول اللہ, علی ادھر آؤ لبیک یا رسول. توجہ سے ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں, علی ادھر آؤ لبیک یا رسول اللہ, علی ادھر جاؤ لبیک یا رسول اللہ, علی اسے بلاؤ لبیک یا رسول اللہ, علی اسے اٹھاؤ. آپ جیے مالک آپ کو سلامت, آپ سلامت آپ نے, کیونکہ علی مولا کی زندگی میں محمد کے لیے کیوں نہیں. اور یاد رکھیے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے مصطفیٰ نے نہیں اٹھایا, ہائے ہائے ہائے, اس لیے کہ اگر مصطفیٰ اٹھائے تو رحمت بھی حرف آتا. اور یاد رکھیے گا اگر بیدار ہے تو ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, مصطفیٰ نے نہیں اٹھایا اس لیے کہ رحمت ہے. کوئی کہہ دیتا, کل کوئی کہہ دیتا نہیں اٹھایا, علی سے کہا تو اٹھا. تو قبلہ آپ جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا آواز قدرت فخرج انکا رجیم وعلیک لعنتی الی یوم الدین, نکل جا میری بارگاہ سے, تجھ پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے. توجہ رکھیے گا, نکل جا میری بارگاہ سے, تجھ پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے. نکل جا میری بارگاہ سے, تجھ پہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے. قبلہ بارگاہیں دو تھی, ایک اللہ کی ایک مصطفیٰ کی. شیطان بھی دو تھے, ایک جسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا, ایک فرش کا جسے مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ. علی کی پوری زندگی نبی کے لیے کیوں نہیں؟ جو بھی کہا نبی, مگر ایک لمحے میں علی بولے جی ماشاءاللہ کہ یا نبی اللہ کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مالک آپ نوجوانوں تمہیں سلامت رکھے. یا رسول اللہ کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟
کہا بچے میں نے ولایت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے عرض کیا یا علی آپ تو کبھی مصطفیٰ کے آگے بولے نہیں تھے، جو بھی کہا لبیک، جہاں بھی کہا لبیک، جو بھی کہا جو حکم ہوا لبیک، مگر ہجرت کی شب آپ نے یہ لفظ کیوں بولا ہے کہ ہمارے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ جاگنے علی والوں کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا قیامت تک کے لیے علی زمانے کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یاد رکھنا ہجرت کی شب مصطفیٰ کی جان سونے والے نے بچائی تھی، رونے والے نے نہیں بچائی۔ مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے، سائی آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ محمد اپنے بستر کو سے سنا جو تم جیسا، سارے مکے میں مصطفیٰ جیسا تھا ہی کوئی، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جان ہی ہوگا کہ پوری کائنات میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں۔ نبی آپ نے جانا ہے، ذرا تھوڑا سا خواب کا دیکھیے گا، نبی کا بستر ہے، ہجرت کی رات ہے، علی تو نے سونا ہے، کفاروں نے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں کہ آج محمد کو قتل کرنا ہے، آج اسے چھوڑنا نہیں ہے، ننگی تلواریں ہیں مصطفیٰ کے لیے۔ بستر کی روٹین دیکھیے، نبی نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اپنی سبز چادر علی کو دی، علی کی ہد پہنی، اپنا امامہ علی کے سرہانے رکھا، علی کا خود پہنا، اپنی نالین علی کی چارپائی کے نیچے رکھی، علی کی خود پہنی۔ آئے ہائے آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے، بڑے زیرک ذہن میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آج محمد اسے سنانا جو تم جیسا ہو، علی کی ابا خود پہنی، اپنی علی کو پہنائی، علی کا امامہ خود پہنا، اپنا علی کے سرہانے رکھا، اپنی نالین علی کی چارپائی کے پاس رکھی، علی کی نالین پہن کے چلے گئے۔ آج یوں کیوں نہ کہہ دوں، آج محمد کے بستر پہ ایسی تبدیلی ہے، جانے والا مکمل علی ہے، رہنے والا مکمل مصطفیٰ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جانے والا مکمل علی کی شبیہ، سونے والا مکمل نبی، جانے والا علی کی شبیہ۔ کائنات کے نبی آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ خاص قسم کی مہک خوشبو پیغمبر کے جسم سے آتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر پیغمبر کسی اور کو سنائیں گے، ہائے 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 نہیں یار پتہ نہیں کہاں سوئے ہو، ایک خاص قسم کی مہک ہے وراثت جو کائنات کے نبی کے جسم اطہر سے نکلتی ہے، سنانا اسے ہے کہ جس کی خوشبو بھی محمد کی خوشبو سے ملتی ہو۔ آئے ہائے ہائے مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے۔ ارے جو مال خدیجہ تجارت کے لیے لے جاتے تھے، کستوری اور عنبر اپنے پاس لے جاتے تھے، بی بی نے پوچھا کیوں لے جاتے ہو؟ کہا جب پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے، اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے کستوری اور عنبر کا استعمال کرتے ہیں۔ تجھے آپ بھی سمجھ نہیں آئی، اور جو کستوری اور عنبر استعمال کرتے ہیں وہ اور ہے، جو بستر پہ سوئے وہ اور ہے۔ بسم اللہ مولا کائنات کی گل ہے، پچھلے محلے میں نعرہ آؤندا نہیں یا چکتے ہو؟ یہ فہیم شاہ صاحب نے منع کیا ہے سب کہ 2-3 نعرے لے کے بیٹھ رہو پیچھے چپ مل کے شک ذبح ہو گئے حیدری۔ آپ کو مولا کائنات آپ نے سامان کریں، ایک جملہ سنیے گا، اب آ گیا ہے تو آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا کائنات کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کوئی آیت پڑھی، پھونک مار، سارے مشرک اندھے ہو گئے۔ مشکل وقت میں 2 چیزیں بچائی جاتی ہیں، عزت اور جان، عزت اور جان۔
عزت کا کیا مطلب کہ کائنات کے نبی کے پاس وقت دیکھو، مشرکوں نے میٹنگ کی ہوئی ہے، تیار بیٹھے مصطفیٰ کو مارنے کے لیے، اور نبی جا رہے۔ اس مشکل وقت میں بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے، نبی کہتے یا علی آپ ایسا کرنا، سو جائے صبح اٹھتے ہی مشرکوں کی امانتی ان کے سپرد کر کے آنا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے، کائنات کے نبی پھر دے دینا، پھر دے دینا، نہیں عزت پہ حق پاتا ہے، عزت اور جان بچانا مشکل مسئلہ۔ نبی نے دونوں چیزیں بچائی، مگر کیسے؟ جملہ سنا، مٹھی پر ہاتھ اٹھائی، کچھ پڑا، پھونکا، سارے مشرک اندھے ہو گئے، نبی ان کے بیچ میں سے نکل گئے۔ مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ جملہ سنیے گا جو بیدار تشریف فرما ہو، مٹی کو عربی میں کہتے ہیں قبلہ، تراب۔ کائنات کے نبی نے مٹی اٹھائی اور کچھ پڑھ کے مشرکوں میں پھونکی، نبی کی جان بچ گئی، جان بچی تراب کے صدقے میں، اور عزت بچی ابو تراب کے صدقے میں۔ بسم اللہ، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا، بسم اللہ۔ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہیں کہ باطل ہے، ارے کعبے میں علی آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہوگا۔ یا علی یا علی، علی مولا کے صدقے میں آپ سلامت رہیں۔ یہ چونکہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت ہو، اللہ نے اس نبی کے فرمان کی تفسیر ایسے کی، پہلے علی کے وجود سے گھر کو عزت دی۔ بسم اللہ، مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے، سائیں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محمد اپنے بستر کو سے سلا جو تم جیسا ہے، یا رسول اللہ کسی اور کو سلا دے۔ کہا مگر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ سلانا اسے ہے جو تم جیسا ہو۔ سوئے کی بلائے، اور یاد رکھیے بندے کا جاگنے پہ کنٹرول ہے۔ آپ جی سونے کے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں میں چلتے ہوئے ایسے بات کرتا ہوں، ایسے گفتگو کرتا ہوں، مگر یہ نہیں بتا سکتا میں سوتا کیسے۔ آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جاگتے ہوئے کی میں مجلس پڑھ کے جو کوئی بچہ ادھر آ کے کھڑا ہو جائے، نکل کے کہا مولانا ایسے پڑھ رہے تھے، ایسے اشارے کر رہے تھے، ایسے پڑھ رہے تھے، یہ تو نقل ہو سکتی، لیکن کوئی بچہ یہ نہیں بتا سکتا میں سوتا کیسے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پیغمبر سے کہا محمد جانا ہے مگر سنانا اسے ہے جس کے سونے سے بھی پتا لگے یہ محمد سو رہا ہے، علی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مل کے نعرہ ہے علی کے صدقے میں آپ سلامت رہے۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علی سوئے پیغمبر کے بستر، آوازیں گزر گئی، محمد کون سویا؟ کہا علی۔ کہا اسے کہو اپنا سونا بیچے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک سونے والے نے ایک شب سو کے ایک سونے والے نے ایک نبی کے بستر پہ ایک شب سو کے اس کی ساری مرضیاں خرید لی۔ آپ جی مالک آپ کو سلامت رکھے، سائیں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سویا کون؟ میرا مولا ہے۔ خریدی کیا؟ اس کی رضا۔ بات ہوگی رضائیں خرید نہیں، رضا میں دین اللہ کی رضا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب جتنی دیر تک اللہ اور علی کا معاملہ نہیں ہوا اس پہ واجب دین کو بچائے، علی پہ واجب خود کو بچائے۔ لیکن بھائیوں جب معاملہ ہو گیا، ہجرت کی شب سے وہ اس کا ہو گیا، ہجرت سے وہ اس کا، یہ اس کا، اب اس پہ واجب ہر جگہ اسے بچائے، اس میں واجب ہر میدان میں میرے علی کا بچائے۔ آپ جی مالک میں اس کی تفصیل
یہ معاملہ ہوا تھا مکے میں، ساری جنگیں ہوئی مدینہ، معاملہ مکے میں، جنگ مدینہ میں. تو جنگ میں بسم اللہ درود پاک کی تلاوت کرے، محمد والے محمد پاک و پاکیزہ ذات. جنگ میں، ہر جنگ میں علی نے اس کا دین بچایا. علی نے ہر جنگ اس کی دین کی بقا کے لیے لڑی، اپنے لیے نہیں لڑی. ایک جنگ میں ایک بدبخت نے علی کی ذات پہ گستاخی کی، علی مولا نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یا علی آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ کہا اس لیے کہ زمانے کو بتایا کہ جسے علی چھوڑ دے آپ جی کہیں لکھا نہ جائے کہ علی نے اپنی مرضی سے مارا. میں اپنی مرضی سے معاف کر سکتا ہوں، مار نہیں سکتا. میں نے اس کا دشمن مارنے ہیں، آپ نے نہیں. توجہ فرمائیے، آپ بات آگے بڑھے گی. جب تک معاملہ نہیں ہوا اس پہ واجب تھا دین کو بچاؤ. علی پہ واجب تھا اپنے نفس کو بچاؤ. آپ کپڑے کی دکان پہ جائیں، اسے کہ صاحب 5 میٹر کپڑا چاہیے، وہ کہ اس کا 500 روپیہ لوں. اب جب آپ کا اس کا معاملہ نہیں ہو، دکاندار پہ واجب وہ کپڑے کو بچائے، آپ پہ واجب اپنے 500 کی حفاظت کرے. مگر آپ جب سودا ہو چکا، دکاندار پہ واجب ہے پیسے کی حفاظت کرے، اور آپ پہ واجب اپنے کپڑے کی حفاظت کرے، کیونکہ اب سودا ہو چکا ہے، کپڑا آپ کا، پیسے اس کے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جنگ سے بھاگے گا مگر ابو تراب کسی جنگ سے نہیں بھاگے گا. اس لیے تو اس سے سودا ہو چکا ہے کہ تیرے دین کو ہر میدان میں بچانا یہ علی کی ذمہ داری ہے، اور علی کے نفس کو بچانا ہر میدان میں یہ اللہ کی ذمہ داری. بسم اللہ. میں یہ جملہ پھر تکرار سے کہتا ہوں، مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے. اور یاد رکھے سالم صرف وہی ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے. جس کا دل آل محمد کی محبت سے خالی ہے وہ ہے مگر سالم نہیں. ہائے ہائے ہائے، قرآن کی آیت کا سہارا لے رہا ہوں. بڑی جلدی سے قرآن میں لکھا ہے کچھ زندہ ایسے ہیں جو اصل میں مردہ. بابا جی کچھ زندہ ایسے ہیں جو اصل میں مردہ ہیں، اور کچھ مردہ قبروں میں ایسے ہیں جو حقیقت میں زندہ ہیں. کسی نے تیرے چھٹے امام سے پوچھا مالک اللہ اس آیت میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا آسان سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس کے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہے وہ قبر میں بھی زندہ ہے، اور جو علی کا منکر ہے وہ چلتے ہوئے بھی مردہ. اس لیے علی کی دشمنی چھوڑ دو، بڑا نقصان دے. علی سے محبت کرو، اور علی سے محبت ہی کی وجہ سے انسان کی بقا ہے، ورنہ نہیں. اور اس نے کہا تھا تو نے مجھے بچانا ہے، میں نے تجھے. علی کا فرض اللہ کے دشمن مارنا، اور اللہ پہ فرض علی کے دشمن مارنا. اب آپ کہیں گے ہمارے شہر میں کئی علی کے دشمن ہیں تو اللہ مارتا کیوں نہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھیک. جسے آپ علی کا دشمن کہتے ہیں مجلس کے بعد اس کا شانہ ہلا کے پوچھنا علی کو مانتا ہے تو کہے گا میں نہیں تو مرنا کن نے. اس کا شانہ ہے علی کو مانتا ہے. اس نے کہا مجھ سے زیادہ کس نے ماننا؟ جسے آپ سب سے بڑا علی کا دشمن سمجھتے. بھائی اس کی وجہ یہ ہے اللہ کا دشمن مشرک، رسول کا دشمن کافر. علی کا دشمن کیسے پتا چلے گا؟ وہ منافق ہے. آپ سی ہماری آپ کو سلامت رکھے. اب بھائی نفاق ظاہر ہوگا تو اللہ مارے گا. جب تک نفاق ظاہر ہی نہیں ہو اللہ کیسے مارے؟ اللہ جرم پہ مارتا ہے.
ایک نے جرم کیا اور اظہار کیا، میں نہیں مانتا، اس نے مارا، اس نے مارا غدیر سے تیسرے دن۔ ایک نبی کا صحابی تھا، نام تھا نعمان بن فخری، ظہرین کی نماز پیغمبر کی اقتداء میں پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل، بالکل اس طرح بلا تشدد، ایک قدم مسجد نبی کے اندر، ایک باہر۔ کہتے یا رسول اللہ یہ جو پرسوں غدیر میں علی دیا تھا یہ اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ جی جی مالک آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی مرضی سے تھا یا اللہ کی مرضی؟ پیغمبر فرماتے تو جانتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، صحابی بھی میرا ہے، تجھے اتنی معرفت نہیں، میں اللہ کی مرضی سے۔ کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں نہیں مانتا، تیری مرضی ہے پھر بھی نہیں مانتا، میں علی کو مولا نہیں مانتا۔ اپنے رب سے کہا مجھ پہ عذاب نازل کرے، توجہ چاہو علی والو، اپنے رب سے کہو مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ نعمان بن فخری کون تھا؟ نبی کا صحابی تھا، علی کا نفاق کا ظاہر کیا، علی کی دشمنی ظاہر کی۔ اب قرآن میں 29ویں پارے میں خدا نے کہا، اس ظالم نے کیا کہا؟ اپنے رب سے کہ مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ سألا سائل بعذاب واقع، تو سائل جہاں کھڑا تھا اس نے جہاں عذاب مانگا آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اس کے سر پہ لگا، برابر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ قدرت کی آواز آئی، نعمان تمہیں پتا نہیں ہے میرے دشمن علی مارے گا، علی کے دشمن میں سلامت رکھے۔ علی کے دشمن میں نے مارنے ہیں اور میرے دشمن۔ میں نے نعمان سے پوچھا تصور کی دنیا میں کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ نبی کی مسجد میں انکار کر رہے علی کا۔ اس نے کہا اس لیے کہ میں صحابی ہوں، مجھے کھمنڈ تھا، میں نبی کا زوار ہوں، روزے کا نہیں خود نبی کا۔ تو علی کی دشمنی یہ نہیں دیکھتی۔ مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے یار، اس سے بڑھ کے اور کیا عرض کروں؟ علی کی دشمنی دیکھتی نہیں ہے یہ بیٹھا کہاں ہے، یہ رہتا کہاں ہے۔ علی کا دشمن جہاں بھی ہوگا وہ ذلیل ہوگا، اور اسے ذلیل کرنا یہ اللہ کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ مل کے نعرہ ہے دلی، مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بخاری کی روایت سنی، بخاری میں لکھا ہے کہ یہ مٹی ہے قبر، یہ قبر کہتی ہے کہ علی کا دشمن جب مجھ میں آئے گا نا تو میں ایسے آپس میں سمٹ جاؤں گا، دشمن علی کی ہڈیاں پسلیاں توڑوں گی۔ میں نے کہا قبر اس نے تیرا کیا جرم کیا؟ اس نے تیرا کیا جرم کیا؟ تو اس کی ہڈیاں پسلیاں بھی توڑ گئی، اللہ عذاب بھیجے نا، تو ہڈیاں کیوں توڑی؟ کہہ رہے مجھے تیری زبان میں مجھے مٹی کہتے ہیں، عرب والے مجھے تراب کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تیری زبان میں مجھے مٹی کہتے ہیں، عرب والے مجھے تراب کہتے ہیں۔ کس کتاب میں نہیں لکھا کہ علی ابو تراب ہے؟ علی ابو تراب ہے، خبر پکار کے کہہ رہی ہے میں تراب ہو کے دیکھ رہی تھی، یہ چل بھی مجھ پہ رہا ہے اور علی کو بھونک بھی رہا ہے، میں تب سے انتظار کر رہی تھی، بھونکنا جتنا بھونکنا ہے، ایک دن مجھ میں آئے گا، پسلیاں توڑ کے بتاؤں گی کہ علی حق ہے۔ مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد کی محبت نجات کا سبب ہے، آل محمد کی دشمنی جی جہنم کو دعوت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر دنیا ساری علی کی ولایت پہ متفق ہو جاتی اللہ جہنم کو کبھی پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ جہنم کیوں بنا؟ یہ علی کی دشمنی میں بنا۔ لیکن خدا کی قسم ہے دین نبی لایا، امام نے بچایا، جس نے امام کو بچایا اسے زینب کبریٰ، اسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔
حسین کی وہ بیٹی جس کی زندگی کم تھی اور دکھ زیادہ تھا، حسین ابن علی نے اس بیٹی سے کہا، عاشور والے دن جب حسین فدا ہونے لگے، بھی گھوڑے کے لجاموں کو کس کے پکڑ، گھوڑا رکا، امام نیچے آئے، سکینہ نے جلدی سے باپ کے باہیں گلے میں باہیں ڈالے، یوں کیوں نہ کہہ دوں آج مقتل میں بیٹی آخری بار بابا کو مل رہی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ملے، باتیں ہوئی، حسین کہتے سکینہ چھوڑ مجھے جانا ہے، کہتی بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ عزیزانو یاد رکھیں سکینہ فقط سکینہ نہیں ہے، سکینہ کربلا کی فاطمہ زہرا ہے۔ اگر سکینہ کہہ دینا نہیں جانا، حسین جیسے امام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ یاد رکھیں شریفوں کو گلے سے موتیوں کا ہار اتارنا آسان ہے، اولاد کی اپنے گلے سے اولاد کی باہیں نکالنی بڑی مشکل ہے۔ باپ بھی حسین جیسا، بیٹی بھی سکینہ جیسی۔ کربلا کے میدان آخری ملاقات، کیسے باپ کے گلے سے باہیں نکالے؟ بیوی کہتے نہیں بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، مجھے پتہ ہے تو نے جانا ہے، میں نے یتیم ہونا ہے، اجرکم اللہ۔ حسین کہتے سکینہ بیٹا تجھے آج میں کہانی سنوں، تجھے کہانی سنوں، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے حسین کی یہ بیٹی انبیاء کے مرتبے سے کہیں بلند ہو رہی ہے کربلا۔ سکینہ آج تجھے امامت کا راز بتاؤں۔ تاریخ کہتے کہ امامت کا راز نبی مرسل کے بغیر کسی کو نہیں بتایا جاتا، یہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ حسین کہہ رہے سکینہ تجھے امامت کا راز بتاؤں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بابا بتائیے۔ حسین فرماتے بیٹی میں نے امراؤ قیس بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی اور ہر شب میں دعا کرتا تھا میرے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ کچھ کھائے۔ جزاک اللہ۔ رونا اتنا ہے جتنا سیدہ چاہتی ہے، تھوڑا ماحول بنانا، پاک بی بی آپ پہ راضی ہو جائے گی۔ اس بی بی کو روئے جو آج بھی قبرستان غریبہ میں پڑی ہے، آج بھی جس کے تن پہ کفن نہیں ہے، میلا چولا پہن کے قبر میں ماں کے ساتھ۔ جزاکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نماز شب میں دعا کرتا تھا میرے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ کچھ کھائے، میں اس کے بغیر نہ کچھ کھاؤں، جو میرے بغیر نہ کچھ پیے، میں اس کے بغیر نہ کچھ پیوں، جو میرے بغیر نہ سوئے، میں اس کے بغیر نہ سوؤں، جو میرے بغیر نہ جیے، میں اس کے بغیر نہ جیوں۔ سکینہ اللہ نے میری دعا قبول کی، پھر میری جھولی میں اللہ نے تجھ جیسی بیٹی عطا کی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ اللہ۔ سکینہ تو جانتی ہے بیٹی جب تک تو نہ کھائے میں نہیں کھاتا۔ سکینہ کہتی ہے بابا تو بھی جانتا ہے جب تک تو گھر نہیں آتا سکینہ نہ پانی پیتی تھی نہ کھانا کھاتی۔ بابا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، جب تک تیرا سینہ نہ ہو مجھے سکون نہیں آتا۔ بابا میں بھی تیرے بغیر جیتی تو نہیں تھی نا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین بیٹی سے باتیں کر رہا ہے، ایسی بیٹی جو باپ کے بغیر نہ رہے، باپ اس بیٹی کے بغیر نہ رہے، وہی باپ اور وہی بیٹی کربلا کا میدان ہو، عاشور کا دن ہو، عصر کا ٹائم ہو، باپ مقتل میں اللہ سے ملنے جا رہا ہو، بیٹی رو کے نہ۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، سکینہ نے گلے سے باہیں نکالی اور رو کے کہتی ہے جا بابا بچا لے اللہ کا دین، میں جانوں شیبر کے تماچے جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، کہا جا بابا چلا جا دین بچانے کے، میں جانوں شمر کے تماچے جا۔ عصر عاشور کا ٹائم ہے، سکینہ اپنے بابا کی مقتل میں آئی ہے، حسین بابا کے قدموں کی طرف آ کے کہتی ہے بابا سکینہ کا سلام ہو۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. بابا سکینہ کا سلام ہو. تاریخ کہتی ہے کوئی جواب نہیں آیا. بیٹی باپ کے سر کی طرف گئی, بابا میں غریب کا سلام ہو, کوئی جواب نہیں آیا. جب 3 بار سلام کر لیا نا, حسین کے لاشے سے کوئی جواب نہیں آیا. بی بی رو کے کہتی ہے آجا سکینہ ہم چلے. سکینہ نے مڑا اپنا, آواز قدرت آتی ہے حسین بلا لے بیٹی کو, میرا عرش اتنا طاقتور نہیں ہے, اگر سکینہ خیمے چلی گئی میرا عرش زمین پہ گر جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ. وہی سکینہ ہے عزاداران مظلوم کربلا, شام کا زندان ہے, ساری رات بھی روتی ہے, سارا دن بھی روتی ہے. یزید نے پیغام بھیجا سجاد اپنی بہن سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو. جزاک اللہ. اس دادی پوتی کا اپنا ہی نصیب ہے. فاطمہ کو مدینے میں بھی رونے نہیں دیتا تھا, سکینہ کو زندان میں بھی رونے نہیں دیتا تھا. وہ بھی باپ کے غم میں روتی تھی, یہ بھی بابا کے غم میں روتی تھی. جزاک اللہ. عزادار رات کا ٹائم ہے, زندان شام ہے. سکینہ بابا بابا کہہ کے رو رہی ہے. یزید ملون اپنے محل میں آرام کر رہا تھا. بی بی اتنے تڑپ کے روئی, اس کے محل میں زلزلہ آ گیا. اس نے اپنے سپاہی سے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ اس نے کہ ایک ہی حسین کی بیٹی. پوچھو کیوں رو رہی ہے؟ سجاد مولا کا بلایا گیا. سجاد تیری بہن کیوں رو رہی ہے؟ کہا ظالم میں ایک ہی خواہش ہے, اسے بابا کا سر دے دے. کہا اگر سر دے دوں کیا رونا بند کر دے گی؟ کہا میرا وعدہ ہو گیا, تو میرے بابا کا سر دے دے, سکینہ رونا بند کر دے گی. عزادارو سید سجاد کو سر ملا, غریبوں والے زندان میں سجاد سر لے کے آیا. سکینہ کے خیر سکینہ کے زندان میں حسین بابا کا سر ہے. سکینہ جاگ, سکینہ جاگ, تیرے بابا کا سر آ گیا. بی بی چونکی خواب سے اٹھی, بسم اللہ پڑھ کے بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور رو کے کہتی ہے بابا تیرے جانے کے بعد ظالموں نے مجھ پہ بڑے ظلم کیے تھے. بابا شیور مجھے کربلا سے شام تک تازیانے مارتا رہا. بابا میں جب بھی تجھے روتی تھی مجھے تازیانے مارتا تھا, میرے رخساروں پہ ظلم کرتا تھا. سید رو کے کہتے سکینہ کوئی اور بھی دکھ سنا. بی بی رو کے کہتی ہے بابا جب میں کربلا سے چلی تھی پن پلان کے اونٹوں پہ ہمیں بٹھایا گیا تھا اور اونٹوں کو چابک مار کے دوڑایا جاتا تھا. بابا اس کے بعد میں سکینہ کو ایسے تازیانے مارے گئے. بابا نہ ظلم کربلا میں ایسا ہوا. اجرکم اللہ. آزادران مظلوم کربلا, سکینہ باپ سے باتیں کر رہی تھی. یہ روتے روتے سکینہ کی آواز آنی بند ہو گئی. آواز کا بند ہونا تھا. سید سجاد نے آگے بڑھ کے دیکھا, سکینہ باپ سے ہو گئی باتیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سکینہ باپ سے باتیں ہو گئی. سکینہ بابا سے مل لیا, کوئی آواز نہیں آئی. آگے بڑھ کے سید سجاد نے دیکھا شہزادی کی روح پرواز کر چکی ہے. سکینہ بابا کے پاس چلی گئی. سید سجاد نے سکینہ کو اٹھایا. اب مقتل کہتی ہے جب سید سجاد نے سکینہ کو اٹھایا اور شام کے بازار سے گزر ہوا. اجرکم اللہ. لوگوں نے پوچھا قیدی کیا لے جا رہا؟ سید کہتا میری چھوٹی بہن زندان میں مر گئی, اسے دفن کرنے جا رہا ہوں. مگر آزاداران مظلوم کربلا حسین کی بیٹی اتنی مظلوم ہے, تاریخ کہتی ہے قیامت والے روز عباس بغیر بازو کے اٹھیں گے. اجرکم اللہ. سجاد مولا نے اپنی بہن کو کفن نہ پہنایا, اتنا غریب ہو گیا سجاد. وہی جلا ہوا چولا اس پہ بہن کو دفن کیا. جب قبر پہ مٹی ڈال لی, قبر کی مٹی ڈال لی, ایک دفعہ قبر میں زلزلہ آیا. سید سجاد نے تڑپ کے کان لگایا, کان قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی بھیا سجاد مجھے چھوڑ کے تنہا جا رہا ہے, مگر مجھے بتا کیا شام میں قبرستان میں قبر میں شمر تو نہیں آتا؟ بھیا مجھے تماچے مارتا ہے, بھیا مجھے سونے نہیں دیتا.
نصیب دیکھیے ملک فتح کے مفاد ماتم حسین علیہ السلام ادھر